الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج میں آپ کو عشرہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا، یعنی اس نے جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پورے سال میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ پیارے ہیں۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت فضیلت کے حامل ہیں، اور ان کی فضیلت اس بات سے بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کی اور ذو الحجہ کے 10 راتوں کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ان 10 دنوں کی فضیلت مجھے یہ معلوم ہوتی ہے، ان 10 دنوں میں جو بنیادی عبادات ہیں، مثلا روزہ، نماز، حج، قربانی، صدقہ، یہ سب جمع ہو جاتی ہیں، باقی کسی اور دن میں یہ تمام عبادات جمع نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے ان کی فضیلت کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بھی اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور فرمایا کہ نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، بس تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو۔ امام بخاری رحمہ الباری فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ تکبیرات کہتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ ان دنوں میں 9 ذو الحجہ کا دن بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے، یعنی 9 ذو الحجہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، یعنی 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کا دن ایسا ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 ذو الحجہ کا اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 9 ذو الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئندہ اور گزشتہ، یعنی کہ 2 سالوں کے گناہوں کو یہ روزہ دور کر دیتا ہے۔ جو شخص 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ تو دوستو بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ ایک یہودی نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر ہمارے اوپر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کو نازل ہوئی، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کے روزے کو مکروہ جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث پر، آپ کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔